اپنے دیکھنے والوں کے نام کا سلام پہنچے۔ دوستو، آج کل ڈاکٹر شہباز گل کے متعلق بات ہو رہی ہے، تو بہت عرصے سے ویڈیو میں نہیں بنا رہا کہ دل ہی نہیں چاہ رہا کہ ہمارے حالات کس طرف جا رہے ہیں۔ ہمیں اس سے تکلیف ہوتی ہے، لیکن میں نے یہ ضروری سمجھا کہ اس معاملے کو کلیئر کیا جائے۔ دوستو، امیر لشکر کی اطاعت اس کی افواج پر، اس کی سپاہیوں پر فرض کر دی گئی ہے۔ اگر کوئی مجاہد، اور خاص طور پر ہماری پاک فوج، تو یہ تو دین اسلام کی فوج ہے، اس نے غزوہ ہند لڑنا ہے، اس کی تو بات ہی اور ہے۔ اس کی کسی بھی فوجی کی اپنے امیر لشکر کی اطاعت سے باہر ہونا، یہ بہت بڑا جرم ہے، اور اسے باغی کہا جاتا ہے۔ اور باغی اگر اپنی بات پر مصر رہے تو پھر اسے سرکش کہا جائے گا، اور اس کی سزائے موت ہو سکتی ہے۔ چونکہ شہباز گل نے بات ایک نکل گئی، اس منہ سے یہ نکالی، اگر وہ اپنی بات پر پلٹ آتا ہے تو پھر اسے سرکش نہیں کہا جائے گا، اور اگر اپنی بات پر مصر رہتا ہے تو پھر یہ سرکشی ہوگی، اس کے لیے جو بھی سزا دینا چاہے وہ دی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد یہ تو ہوئی امیر لشکر کی، جسے سپہ سالار کہتے ہیں۔ اس کے بعد آتی ہے اطاعت امیر کی، جسے خلیفۃ المسلمین کہا جاتا ہے۔ خلیفۃ المسلمین کا اختیار ہے کہ وہ قاضی القضات کے علاوہ کسی کو بھی معزول کر سکتا ہے، ہٹا سکتا ہے۔ آپ یہ تصور کریں کہ حضرت خالد بن ولید، جن کو سیف اللہ کا لقب عطا کیا گیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے، اور یہ اللہ کی طرف سے عطا کرتا تھا، یہ وہ جرنیل تھے جنہیں قدرت نے کفر کی حالت میں بھی شکست نہ ہونے دی، اور اسلام لانے کے بعد تو ان کا مرتبہ اور تھا۔ یہ وہ جرنیل ہیں تاریخ کے جنہوں نے نہ پہلے کوئی ایسا سپہ سالار پیدا کیا، اور نہ تاریخ آئندہ ایسا کوئی جنے گی۔ جنگ موتا میں جس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ لڑائی ایسی جھنکار تھی جیسے گھنگرو جھنکتے ہیں، ایسی لوہے کی ٹکراؤ والی لڑائی تھی، اور اس میں حضرت خالد بن ولید کے ہاتھ سے 9 تلواریں ٹوٹیں۔ اندازہ کیجیے ان کی شجاعت کا۔ ان کے جسم پر کوئی بالشت بر ایسی جگہ نہیں تھی جہاں پر تلوار، نیزہ یا برچھے کے نشان نہ ہوں، لیکن چونکہ وہ اللہ کی تلوار تھی، وہ ٹوٹ نہیں سکتی تھی، اس لیے ان کو شہادت کی موت نصیب نہ ہوئی۔ ان کے متعلق خلیفہ وقت فاروق اعظم کو اطلاع پہنچی کہ جو بھی مال بانٹا جاتا ہے سپاہیوں میں، ان کا اپنا ذاتی مال ہے، وہ جیسے چاہیں تصرف کریں، لیکن عرب میں شعر و شاعری کا بہت رجحان، وہ ادب کے ان مقامات میں عرب تھے جہاں پر اور دنیا ان سے کوسوں دور تھی، چنانچہ انہوں نے شاعروں کو اپنی جیب سے جو انہیں ملی تھی مال غنیمت، ان سے ان کو کچھ انعامات دیے، اور پھر یہ بھی مشہور ہوا کہ یہ جو مسلمانوں کو فتح ہو رہی ہے یہ خالد بن ولید کی وجہ سے ہے۔ امیر لشکر نے یہ بھی سوچا کہ اگر زندگی تا ایک وقت مقرر، اس کے بعد وہ فوج کہیں بیٹھ ہی نہ جائے، چنانچہ انہوں نے اپنے قاصد کو بھیجا عین لڑائی کے میدان میں جب لڑائی لڑی جا رہی تھی، اور اسے یہ فرمان بھیجا گیا کہ خالد فلاں صحابی کو علم سونپیں، علم امارت، اور آپ فوراً مدینے روانہ ہو جائیں۔ چنانچہ قاصد پہنچا، خالد کو بلایا گیا اور پھر فرمان سنایا گیا۔ خالد گھوڑے سے نیچے اترے، علم سپہ سالاری دوسرے صحابی کو عطا کیا گیا، اور پھر خالد بے چون و چرا خلیفہ کی جانب روانہ ہو گئے۔ یہ اطاعت امیر، اور امیر تو پھر فاروق اعظم جیسا، یہ میں نہیں کہہ سکتا کہ اگر
خلیفہ امانت دار نہ ہو، وہ صداقت شار نہ ہو، تو کیا اس کے متعلق احکامات ہیں؟ تو اب ہم اس دور میں داخل ہیں کہ ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی کون کیا کر رہا ہے، کون کس سمت میں جا رہا ہے۔ بہرحال امیر اطاعت افواج کے لیے اس کی سپہ سالار کی یہ لازم ہے، اگر کوئی غلطی سے کوئی کر بیٹھے حرکت تو پھر اگر وہ رجوع کر لے تو پھر معافی، جیسے 3 صحابہ کے متعلق تھا کہ انہوں نے اپنے آپ کو باندھ لیا تھا، اور پھر جب ان کی معافی قبول ہوئی تو پھر ان کو معافی دے دی گئی۔ تو اس ضمن میں شہباز گل اگر وہ غلطی تسلیم کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، تو پھر ان کو معافی ہونی چاہیے۔ اگر وہ سرکش اڑے رہتے ہیں کہ میں نے ایسے ہی کہنا ہے کہ بغاوت ہو، تو پھر ان کی سزا ہوئی جو اسلام میں ہے۔